بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 69 ہے اور یہ سبق جنس البیع بالشرط کے متعلق ہوگا اور کتاب کی عبارت ومن باع عبدا سے لے کر دون الاعیان تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے ساتھ شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اصل نمبر 2، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و سلف ای قرض، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے ساتھ قرض کو جمع کرنے یا قرض کے ساتھ بے کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اصل نمبر 3، الاعیان لا تقبل الاجال، کہ اعیان یہ آجال کو قبول نہیں کرتی۔ اصل نمبر 4، العرف قاض بلفظ آخر العرف املک ای اقوى مرجح، کہ عرف کی بنا پر بہت ساری معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اصل نمبر 5، اصل مراعات الجہتین، کے معاملات میں ہر دو جہتوں کی رعایت رکھنا یہ ضروری ہے اور یہ شریعت کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اصل نمبر 6، كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به الشرع بجوازه ولم يجري العرف به وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع وهو أهل للاستحقاق فهو مفسد للعقد۔ شرط فاسد کے متعلق یہ انتہائی قسم کا جامع اصل ہے کہ ہر ایسی شرط کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہو یا اس کی ملائم نہ ہو یا شریعت نے اس کے جواز کا قول نہ کیا ہو یا اس پر عرف جاری نہ ہو اور اس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے یا مبیع اگر اہل استحقاق میں سے اس کے لیے نفع ہو تو ایسی شرط یہ مفسد للعقد ہے، ایسی شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن باع عبدا على ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة على ان يستولدها فالبيع فاسد لأن هذا بيع وشرط وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط۔ ضوابط الشروط في العقود، ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط۔ اور جس شخص نے غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا یا مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا یا باندھی اس شرط پر فروخت کی کہ وہ ام ولد بنائے گا تو یہ بے فاسد ہے، اس لیے کہ بے اور شرط ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے ساتھ شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ضوابط الشروط فی العقود، عقود میں شروط کے ضوابط، یہ عنوان صرف اس نسخہ میں ہے اور ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہے اس میں عنوان نہیں ہے۔ اور پھر مذہب کا خلاصہ اس میں یہ ہے کہ ہر ایسی شرط کہ جو عقد کے مقتضا کے مطابق ہے، جیسے کہ مشتری کے لیے ملکیت کی شرط لگانا، تو یہ عقد کو فاسد نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بغیر شرط کے بھی ثابت ہے۔ ومن باع عبدا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام اس شرط پر فروخت کیا کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا یا مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا، یا اگر باندھی ہے تو بائیں نے اس کے ام ولد بنانے کی شرط لگائی، تو ان تمام صورتوں میں یہ عقود فاسد ہے۔ اور فساد کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بے کے ساتھ شرط جمع کی گئی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے ساتھ شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ عقود ان شروط لگانے کی وجہ سے فاسد ہوں گی۔ ضوابط الشروط فی العقود، یہاں سے صاحب ہدایہ عقود میں شروط لگانے کے لیے ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ شروط یا تو مقتضی عقد کے موافق ہوں گی یا مخالف ہوں گی۔ اگر موافق ہے تو اس صورت میں یہ مفسد للعقد نہیں ہوں گی۔ موافق ہونے کا مطلب یہ کہ خود بخود عقد میں ثابت ہوتی ہیں اگرچہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، مثلا مشتری کے لیے ملکیت کی شرط لگانا یا مبیع کے حوالگی کی شرط لگانا یا اس بات کی شرط لگانا کہ بائع کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مبیع کو ثمن کی وصولیابی کے لیے اپنے پاس روکے رکھیں، یا اس بات کی شرط لگانا کہ مشتری جو ہے وہ مبیع سے نفع حاصل کرے گا۔ یہ ساری کی ساری شروط ایسی ہیں کہ جو مطلق عقد سے ثابت ہوتی ہیں،
الگ سے تذکرہ کرنے سے صرف تاکید بڑھ جاتی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِحْقَاقِ يُفْسِدُهُ كَشَرْطِ أَلَّا يَبِيعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا، أو لأنه تقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده، إلا أن يكون متعارفا لأن العرف قاض على القياس، ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده، وهو الظاهر من المذهب كشرط ألا يبيع المشتري الدابة المبيعة، لأن هنا عدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة. إذا ثبت هذا فنقول إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد، لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما، والشرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه. والشافعي رحمه الله تعالى وإن كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة فالحجة عليه ما ذكرناه، وتفسير البيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه. اور ہر ایسی شرط جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا اور اس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے نفع ہے یا معقود علیہ کے لیے نفع ہے بشرط کہ وہ مستحق ہونے کا حل ہو، تو یہ شرط عقد کو فاسد کر دیتی ہے۔ جیسے کہ اس بات کی شرط لگانا کہ مشتری خریدے ہوئے غلام کو فروخت نہیں کرے گا اس لیے کہ اس میں ایسی زیادتی ہے کہ جو عوض سے خالی ہے، لہٰذا یہ ربا کی طرف مؤدی ہوگا، یا اس لیے کہ اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوگا، لہٰذا یہ عقد اپنے مقصود سے خالی ہوگا، مگر یہ کہ وہ شرط متعارف ہو، اس لیے کہ عرف یہ قیاس پر غالب ہے۔ اور اگر شرط ایسی ہے کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے اس میں فائدہ ہے، تو ایسی شرط عقد کو فاسد نہیں کرے گی، اور یہی ظاہر مذہب ہے۔ جیسے کہ اس بات کی شرط لگانا کہ مشتری خریدے ہوئے جانور کو فروخت نہیں کرے گا اس لیے کہ مطالبہ معدوم ہوا، لہٰذا نہ تو ربا کی نوبت آئے گی اور نہ ہی جھگڑا پیدا ہوگا۔ جب یہ ضابطہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شروط مقتضی عقد کے خلاف ہے، اس لیے کہ عقد کا تقاضا تصرف میں آزادی اور اختیار ہے، نہ کہ حتمی طور پر الزام، اور شرط اس کا تقاضا کرتی ہے اور اس میں معقود علیہ کے لیے نفع ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عتق کے معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں وہ اس غلام کے بے پر کہ جو بطور نسمہ فروخت کیا گیا ہے، تاہم جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف حجت ہے۔ اور غلام کو نسمہ کے طور پر فروخت کرنے کی تفسیر یہ ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جائے جس کے حال سے معلوم ہو کہ وہ آزاد کرے گا، نہ کہ عقد میں اس کی آزادی کی شرط لگائی جائے۔ وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، عقود میں شرائط لگانے کی ضوابط کی بحث چل رہی تھی، تو اس سے پہلے ہم ایسی شرط کے متعلق بات کر چکے ہیں کہ جو مقتضی عقد کے موافق ہو کہ وہ مفسد العقد نہیں ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ ایسی شرط کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی بائع کے لیے یا مشتری کے لیے اس میں نفع ہے، یا معقود علیہ اگر اہل استحقاق میں سے ہیں، یعنی اس کا کسی کے اوپر حق ثابت ہو سکتا ہے، اس کے لیے نفع ہے، تو ایسی شرط لگانا یہ مفسد للعقد ہے۔ جیسا کہ اس شرط پر بیع کرنا کہ مشتری بائع کو 1 درہم قرضہ دے گا، یا مشتری بائع کو ہدیہ دے گا، یا یہ دار اور مکان میں آپ کی شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ اس میں 1 مہینہ رہوں گا، یا اس شرط پر بیع کرنا کہ یہ غلام میں آپ کو فروخت کرتا ہوں لیکن آپ اس کو آزاد کریں گے، تو ایسی شروط لگانے کی وجہ سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ وجہ فساد کیا ہے؟ ایسی شروط لگانے کی وجہ سے عقد کیوں فاسد ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے صاحب ہدایہ نے 2 وجوہات ذکر فرمائی ہے۔ پہلی وجہ فساد یہ ہے کہ ایسی شرط لگانا یہ مؤدی الی الربا ہے، بئی طور کہ ثمن تو مبیع کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور یہ جو شرط ہے یہ خالی عن العوض ہوگا، اور ہر ایسی چیز کے جو خالی عن العوض ہو وہ ربا ہے۔ تو جیسے ربا ناجائز اور حرام ہے، ایسے ہر وہ شرط کے جو مؤدی الی الربا ہو وہ بھی ناجائز ہوگی۔ اور دوسری وجہ فساد یہ ہے کہ اس سے جھگڑا پیدا ہوگا۔
بئیں طور کہ مبی جو ہے وہ اہل استحقاق میں سے ہیں اور اس میں جھگڑے کی اہلیت ہے، لہذا وہ مطالبہ کرے گا کہ مجھے آزاد کرے، اور مشتری اس کو آزاد نہیں کرنا چاہے گا تو اس سے جھگڑا پیدا ہوگا، اور مشتری نے جس مقصد کے لیے عقد کیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، لہذا ایسی شروط لگانا ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے عقد فاسد ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، یہاں سے صاحب ہدایہ ایسی شرط کے متعلق کلام فرما رہے ہیں کہ جو مقتضی عقد کے خلاف تو ہے لیکن کسی کے لیے اس میں نفع نہیں ہے، یا اس پر عرف جاری ہے، یا شریعت اس کی جواز پر وارد ہوئی ہے، تو ایسی شرط یہ مفسد للعقد نہیں ہے۔ کسی کے لیے نفع ہونے کی مثال یہ ہے کہ اس شرط پر جانور کی بیع کرنا کہ مشتری اس جانور کو آگے فروخت نہیں کرے گا، تو یہ جانور چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کریں، وہ مشتری کے ساتھ جھگڑا کریں، لہٰذا یہاں پر نہ تو جو ہے منازعہ پیدا ہوگا اور نہ ہی ربا پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے کہ شرط باطل ہے، مشتری کو آگے فروخت کرنے کا حق ہے۔ اور ایسی شرط لگانا کہ جس پر عرف جاری ہے، مثلا کسی نے جوتا خریدا اور یہ شرط لگائی کہ تسمہ لگا کر آپ دیں گے، تو اس پر چونکہ عرف چل رہا ہے، اس لیے اس میں اگرچہ متعاقدین میں سے ایک کا نفع ہے اور یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف بھی ہے، لیکن عرف چونکہ یہ قیاس پر غالب ہے، اس لیے عرف کی وجہ سے ایسی شرط یہ مفسد للعقد نہیں ہوگی۔ یا اس کے جواز پر شریعت وارد ہوئی ہے، مثلا خیار شرط وغیرہ، تو ایسی شروط اگرچہ جو ہے مقتضی عقد کے خلاف ہے اور متعاقدین میں سے کسی ایک کا نفع بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ شریعت اس کی جواز پر وارد ہوئی ہے، لہذا ایسی شروط مفسد للعقد نہیں ہوگی۔ اذا ثبت هذا، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ ضوابط سمجھ آ گئیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شروط جو متن کے اندر ذکر کی گئی ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے، اس لیے کہ عقد کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری اپنے تصرف کرنے میں آزاد ہو، چاہے وہ غلام آزاد کریں اور چاہے اس سے خدمت لیں، چاہے مدبر بنائیں، چاہے مکاتب بنائیں، چاہے مولد بنائیں یا نہ بنائیں، تو وہ اپنے تصرف میں آزاد ہے۔ جبکہ ان شروط کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، مشتری مجبور ہے آزاد کرنے پر یا مدبر بنانے پر یا ولد بنانے پر، تو جب ان شروط کا تقاضا مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں معقود علیہ کا نفع بھی ہے، تو ایسی شروط یہ مفسد للعقد ہے۔ والشافعی رحمہ اللہ تعالی یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر مسائل میں تو ہمارے ساتھ متفق ہے، لیکن البیع بشرط الاعتاق میں وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اس معاملے کو بیع العبد نسمتن پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے بیع العبد نسمتن جائز ہے، ایسی البیع بشرط الاعتاق یہ بھی جائز ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ البیع بشرط الاعتاق کا قول کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو اس معاملے میں جو دلائل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر حجت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور دوسری وہ دلیل کہ ایسی شروط لگانے سے چونکہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے لہذا اس وجہ سے فاسد ہے، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے احناف کی طرف سے۔ اور یہ قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے دو وجوہات کی بنا پر، کہ اگر بیع العبد نسمتن کی تفسیر البیع بشرط الاعتاق سے کریں تو یہ تو قیاس الشیء علی نفسی ہی ہے اور یہ باطل ہے، اور اگر بیع العبد نسمتن کی تفسیر یہ کریں کہ ایسے شخص سے غلام خریدنا کہ جس کے حال سے معلوم ہو کہ وہ آزاد کرے گا، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی البیع بشرط الاعتاق اور بیع العبد نسمتن میں فرق ہے۔ البیع بشرط الاعتاق میں جھگڑا پیدا ہونے کا خدشہ ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے، اور بیع العبد نسمتن کی اگر یہ تفسیر ہے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں، تو دونوں میں فرق ثابت ہوا، تو جب فرق ثابت ہوا تو یہ قیاس مع الفارق ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فلو اعتقه المشتری بعد ما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وقال يبقى فاسدا حتى تجب عليه القيمة لأن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا
كما إذا تلف بوجه آخر. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه، ولكن من حيث حكمه يلائمه، لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر، ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب، فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملائمة فيتقرر الفساد، وإذا وجد العتق تحققت الملائمة فيترجح جانب الجواز، فكان الحال قبل ذلك موقوفا. پھر اگر مشتری نے آزاد کرنے کی شرط پر غلام خرید کر آزاد کر دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بے صحیح ہوگی یہاں تک کہ مشتری پر ثمن واجب ہوگا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بے فاسد رہے گی حتیٰ کہ اس پر قیمت واجب ہوگی، کیونکہ بے فاسد واقع ہوئی تھی لہذا یہ دوبارہ جائز نہ ہوگی، جیسا کہ وہ غلام کسی دوسری وجہ سے تلف ہوا ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ عتق کی شرط یہ ذات کے اعتبار سے تو عقد کے مناسب نہیں ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، لیکن حکم کے اعتبار سے عقد کے ملائم ہے، اس لیے کہ یہ ملکیت کو پوری کرنے والی ہے اور کوئی چیز اپنے انتہا تک پہنچ کر مستحکم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عتق یہ رجوع نقصان العیب کے لیے مانع نہیں ہے۔ پس جب یہ کسی اور سبب سے ضائع ہو تو مناسبت متحقق نہیں ہوگی اور فساد یہ مستحکم ہوگا، اور جب آزادی پائی گئی تو مناسبت متحقق ہوئی، لہذا جواز کی جانب یہ راجع ہوگی اور اس سے پہلے عقد موقوف رہے گا۔ فلو اعتقہ المشتری، یہاں سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بشرط الاعتاق ایک غلام خریدا گیا اور پھر مشتری نے اس کو آزاد کر دیا، تو کیا اس صورت میں یہ بے درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بے صحیح ہو جائے گی اور مشتری پر ثمن واجب ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ فاسد رہے گا اور مشتری پر اعتاق کی صورت میں قیمت واجب ہوگی۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جو عقد ابتداءً فاسد واقع ہو تو وہ درست نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اگر مبیع ہلاک ہو جاتی ہے تو مشتری پر قیمت واجب ہوتی ہے، جیسا کہ عقد فاسد کیا گیا اور پھر مشتری نے جب قبضہ کیا تو وہ غلام قتل کیا گیا، تو اس صورت میں یہ عقد فاسد ہی رہتا ہے، مشتری پر قیمت واجب ہوتی ہے۔ ایسی ہی جب بشرط الاعتاق بے کی گئی اور پھر مشتری نے قبضہ کیا اور غلام کو آزاد کیا تو اعتاق کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے عقد صحیح نہیں ہوا ہے، ایسے ہی اعتاق کی وجہ سے بھی عقد صحیح نہیں ہوگا، فاسد ہی رہے گا اور مشتری پر قیمت واجب ہوگی۔ ولابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بے شرط الاعتاق بے کی گئی تو اس صورت میں ہم عقد کے جواز اور فساد کو موقوف رکھیں گے کہ بعد میں اگر کوئی ایسی چیز وجود میں آئی کہ جو عقد کے ملائم ہے تو ہم جہت جواز کو، اور اگر ایسی چیز وجود میں آئی کہ وہ عقد کے ملائم نہیں ہے تو ہم جہت فساد کو ترجیح دے دیں گے۔ تبھی مشتری نے بشرط الاعتاق بے کی اور غلام کو آزاد کر دیا، تبھی دیکھنا یہ ہے کہ اعتاق آزاد کرنا عقد کے ملائم ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے غور کیا تو ذات کے اعتبار سے تو ملائم نہیں ہے، کیونکہ یہ مشتری کے آزادی کو سلب کر رہا ہے اور مشتری کے آزادی کے یہ مغائر ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عقد کے ملائم ہے، کیونکہ اعتاق کی وجہ سے ملکیت اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، اور جب کوئی چیز جو ہے اپنے انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو مستحکم اور مضبوط ہو جاتی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ عتق کے بعد اگر مشتری غلام میں کوئی عیب پائے اور معلوم ہو کہ اس غلام میں بائی کے پاس سے عیب آیا تھا تو مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری کی ملکیت اعتاق کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ کامل ہوئی ہے۔ لہذا اس صورت میں ہم جہت جواز کو ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ جو اعتاق ہے یہ حکم کے اعتبار سے عقد کا ملائم ہے،
اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز وجود میں آتی ہے، یعنی غلام بشرط الاعتاق خریدا گیا ہے اور مشتری کے پاس یہ قتل ہوا یا کوئی اور معاملہ اس کے مدبر بنایا گیا، تو یہ امور چونکہ عقد کے ملائم نہیں ہے، لہذا ہم جہت فساد کو ترجیح دیں گے۔ اس مسئلہ میں مفتابہی قول جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سند سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ہندیہ میں بھی مذکور ہے کہ امام صاحب کا قول استحسان پر بنا ہے، لہذا اس وجہ سے مفتابہی قول جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔